بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ سورۃ البقرہ، رکوع نمبر 23، آیت نمبر 183 تا 188۔ پہلی آیت مبارکہ میں روزے کی فرضیت کا بیان ہے۔ دوسری آیت مبارکہ میں کتنے دنوں کے روزے فرض ہیں ان دنوں کا بیان ہے، اور کون کون سے لوگ ایسے ہیں جنہیں روزہ چھوڑ کر دوبارہ قضا کرنے کی اجازت ہے، اور پھر ایک ایسا حکم ہے جو شروع میں تھا بعد میں ختم ہو گیا۔ تیسری آیت مبارکہ میں رمضان المبارک کی فضیلت اور عظمت کو بیان کیا گیا ہے، اور ساتھ ساتھ ہر اس شخص کا بیان ہے جس کے اوپر روزہ فرض ہے، اور آخر میں روزے کی تکمیل پر اللہ کی کبریائی کو بیان کرنے کا اعلان ہے۔ اگلی آیت مبارکہ میں اللہ جل شانہ کا اپنے بندوں کو یہ بتلانا کہ میں تمہارے بالکل قریب ہوں، مجھ سے دعا مانگو، تمہاری دعائیں میں ہی قبول کروں گا۔ اس اگلی آیت مبارکہ میں روزے کے کچھ احکامات کو بیان کیا گیا ہے، اور ساتھ ساتھ میاں بیوی کا آپس میں کیسا رشتہ اور تعلق ہے اس کو بیان کیا گیا ہے، اور ساتھ ہی اعتکاف اور اس کے مسائل کو بیان کیا گیا ہے۔ جبکہ اگلی آیت مبارکہ میں حرام کھانے کی ممانعت ہے اور پاکیزہ کھانے کا حکم ہے، اور جو حرام کھائے گا اس پر کیا سزا ہوگی اس کا بیان ہے۔ پوری توجہ سے آج کے اس رکوع کو سمجھیں۔ تمام وہ دوست جو اس چینل پر نئے ہیں اور انہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس کے اعوذ ساتھ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، کتب فرض کیے گئے، علیکم تم پر، الصیام روزے، کما کتب کما جیسا کہ، کتب فرض کیے گئے، علی الذین ان لوگوں پر جو، من قبلکم تم سے پہلے گزرے۔ کیوں روزے فرض کیے گئے؟ لعلکم تاکہ تم، تتقون پرہیزگار بن جاؤ۔ صوم اس کا لغت میں معنی ہے امساک، یعنی رکنا اور بچنا۔ شریعت میں کھانے پینے اور اپنی بیوی سے مباشرت کرنے سے رکنا، صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک روزے کی نیت سے، اس کا نام ہے روزہ۔ پھر روزے کی فرضیت کو بیان کیا، ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ یہ تمہارے ساتھ ہی خاص نہیں، پچھلی امتوں پر بھی، کما کتب علی الذین من قبلکم، پچھلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے ہیں۔ یہ گویا کہ ایک مشقت کو آسان کرنے کا ایک نسخہ ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام شریعتوں اور امتوں میں روزہ فرض تھا۔ وہ الگ بات ہے کہ ان کی تعداد کتنی تھی، اس میں اس امت میں اور پہلی امتوں میں ضرور اختلاف ہوگا۔ پھر روزے کا وقت، اس میں بھی فرق ہوگا، لیکن روزے ان میں بھی فرض تھے، ان میں بھی فرض ہے۔ روزے کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ یعنی تقوی حاصل کرنے میں روزے کو بہت بڑا دخل ہے، کیونکہ روزے سے انسان کو اپنی خواہشات کو قابو میں رکھنے کا ایک ملکہ پیدا ہو جاتا ہے، اور اسی کا نام تقوی ہے۔ یا ایہا الذین، اے وہ لوگو جو، آمنو ایمان لائے، اے ایمان والو، کتب فرض کیے گئے، علیکم الصیام تم پر روزے، کما جیسے، کتب فرض کیے گئے، علی الذین ان لوگوں پر جو، من قبلکم تم سے پہلے گزرے، لعلکم تاکہ تم، تتقون پرہیزگار ہو جاؤ۔ اب روزے کتنے دن فرض ہیں؟ اگلی آیت میں فرمایا ایاما معدودات، ایام یوم کی جمع ہے دن، معدودات گنتی کے۔ ایامن میں جو تنوین ہے یہ تقلیل کو بیان کرنے کے لیے کہ وہ گنتی کے تھوڑے سے دن ہیں۔ معدودتن اس میں مفعول، عد یعد آپ نے ایک فعل پڑھا، فعل مضاف جس میں ایک ہی جیسے دو حرف، اس میں مفعول ہے اسی سے، اس میں مفعول میں جمع مؤنث، وہ گنتی کے چند دن ہیں معدودات جنہیں شمار کیا جائے۔ فمن کان، فمن پس جو شخص، کان ہو، منکم تم میں سے، مریضاً بیمار، پس جو شخص تم میں سے بیمار ہو، او علی سفر، او یا علی پر، سفر سفر یا سفر پر ہو، جو شخص تم میں سے بیمار ہو یا سفر پر ہو، فعدتم
فعدہ تو وہ شمار کرے، تو وہ گنتی کرے، عدہ عد یعد سے ہی ہے گنتی کرنا، شمار کرنا، من ایام اخر دوسرے دنوں سے، من کا معنی سے ایام دنوں، اخر دوسرے، تو وہ گنتی شمار کرے دوسرے دنوں سے، یعنی دوسرے دنوں میں روزہ رکھ لے۔ تو پہلا مریض، مریض سے مراد وہ مریض اور بیمار ہے جس کو روزہ رکھنے سے ناقابل برداشت تکلیف پہنچے، اس کے لیے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے رمضان میں، یا بیماری بڑھ جانے کا قوی اندیشہ ہو تو اس کے لیے بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے رمضان کے بعد، جب وہ تندرست ہو، تندرستی میں دن پائے تو روزہ رکھ لے۔ لیکن اگر وہ اس بیماری سے تندرست نہ ہو تو پھر روزہ بھی اس پر وہ فرض نہیں رہتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتے ہیں، تنگی نہیں چاہتے۔ دوسرا شخص جسے روزہ چھوڑنے کی رمضان میں اجازت، او علی سفر، یا جو سفر پر ہو، یہاں یہ نہیں کہا مسافر بلکہ اعلیٰ لے کے آئے کہ وہ سفر پر ہو، یعنی سفر پر سوار ہو، مطلب کہ معمولی سفر نہ ہو 5-10 میل کا، اگرچہ قرآن پاک میں اس کی تحدید نہیں کہ وہ کتنا ہو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، صحابہ کرام کا تعامل تھا، اور ائمہ اور فقہا نے اس کی مقدار 3 منزل کو بیان کیا، یعنی ایسا سفر جس کو پیدل سفر کرنے والا 3 دن میں طے کرے۔ بعد کے فقہا نے اس کی مقدار 48 میل لکھی، جسے آج اگر آپ کلومیٹر میں کریں تو وہ تقریباً 77 کلومیٹر سے کچھ زائد بنتے۔ اگر کسی کا اتنا سفر کرنے کا ارادہ ہو تو وہ بھی روزے کو اپنے گھر سے نکلنے، یعنی اس جس دن سفر کرے تو روزے کو چھوڑنے کی اسے اجازت ہے، اور دوبارہ پھر رمضان کے بعد اس روزے کی قضا کر لے۔ لیکن اگر یہ مسافر آدمی روزہ رکھ لے پھر بھی اس کے لیے بہتر ہے، تو فرمایا فمن کان، پس جو شخص ہو، منکم تم میں سے، مریضاً بیمار، او علی سفر یا سفر پر، فعدۃ تو وہ گنتی کرے، تو وہ شمار کرے، من ایام اخر دوسرے دنوں سے، وعلی الذین اور ان لوگوں پر جو، اعلیٰ کا معنی پر الذین وہ لوگ جو، یہ اسم موصول ہے، اور ان لوگوں پر جو، یطیقونہ اطاق یطیق اجوف ہے، اجوف وہ ورب جس کے درمیان میں کمزور حرف ہو، اس سے باب افعال اور افعال سے فعل مضارع میں جمع، یطیقون جو طاقت رکھتے ہیں، ہو اس کی، یعنی روزہ رکھنے کی، اور ان لوگوں پر جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں، فدیتن فدیہ ہے یعنی بدلہ ہے، طعام مسکین ایک مسکین کو کھانا کھلانا۔ اگر روزہ رکھنے کی طاقت بھی ہے تو پھر بھی اس آدمی کے پاس 2 قسم کے اختیار ہیں، روزہ رکھ لے یا روزے کے بدلے میں فدیہ دے دے۔ فدیہ وہ نصف صاع ہے، جسے آپ کہہ لیں 2.25 سیر گندم۔ فمن تطوع، فمن پس جو شخص، تطوع باب تفاعل ہے اس سے ماضی، پس جو شخص خوشی سے کرے، خیراً کوئی نیکی، یعنی اگر یہ آدمی روزہ رکھ لے فدیہ نہ دے، فہو خیر لہ، فہو تو وہ، خیر بہت بہتر ہے، لہو اس کے لیے، یعنی جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہے، اگرچہ شروع اسلام میں اسے روزہ رکھنے کی اور فدیہ دینے کی اجازت تھی، لیکن ساتھ فرمایا اگر وہ خوشی سے روزہ رکھے تو یہ اس کے لیے بہت بہتر ہے، اور آگے ساتھ ساتھ مشورہ بھی دے دیا، وَأَن تَصُومُوا، وَأَن اور یہ کہ، تصوموا صام یصوم اجوف ہے، اجوف سے یہ فعل مضارع جمع مذکر مخاطب، اس کے آخر سے نون ختم ہوا ہے ان کی وجہ سے، اور یہ کہ تم روزہ رکھو، یعنی جس میں روزے کی طاقت ہے تو یہ کہ تم روزہ رکھو، خیر لکم تمہارے لیے بہت بہتر ہے، ان کنتم اگر تم ہو، تعلمون جانتے۔ تو ابتدائی اسلام میں اس کی بھی اجازت تھی کہ روزہ رکھنے کی طاقت ہے تو پھر بھی تم چھوڑ کر فدیہ دے سکتے ہو، لیکن اگلی آیت میں یہ حکم منسوخ ہو گیا، بعد میں نہیں رہا۔ اب جس کے پاس روزہ رکھنے کی طاقت ہوگی تو اس کے لیے ایک ہی کام ہے، اور وہ ہے روزہ رکھنا۔ ایک مرتبہ اس آیت کا ترجمہ پھر دیکھیں، ایاما معدودات گنتی کے چند دن، یعنی روزہ کتنے دن رکھنا ہے وہ گنتی کے چند دن ہے۔ فمن کان پس جو شخص ہو، منکم تم میں سے، مریضاً بیمار، او علی سفر یا سفر پر، فعدتم تو گنتی کرے، من ایام اخر دوسرے دنوں سے، سہولت دے دی
کہ روزے کے فضائل و برکات وہ بھی حاصل کر سکتا ہے بعد میں قضا کر کے۔ وَعَلَى الَّذِينَ، اور ان لوگوں پر جو یطیقونہ، روزے کی طاقت رکھتے ہیں، فدیۃ، فدیہ ہے یعنی بدلہ ہے روزے کا، طعام مسکین، مسکین کو کھانا کھلانا، فمن تطوع، پس جو شخص خوشی سے کرے، خیراً کوئی نیکی، فہو خیر لہ، تو وہ اس کے لیے بہت بہتر ہے، وَأَن تَصُومُوا، اور یہ کہ تم روزہ رکھو، خیر لکم، تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ اگلی آیت، وہ گنتی کے چند دن کون سے ہیں تو اگلی آیت میں اس کے بارے میں بیان کیا۔ شہر رمضان، رمضان کا مہینہ، وہ گنتی کے چند دن رمضان کا مہینہ، شہر عربی میں مہینے کو کہتے ہیں۔ عموماً ہم اردو میں بولتے ہوئے رمضان کہتے ہیں کہ رمضان المبارک آ گیا، حالانکہ یہ عربی کا لفظ ہے اور اس کی میم پر زبر ہے، رمضان المبارک، رمضان کا مہینہ۔ اب رمضان کا مہینہ کیا ہے، اس کی کیا تعریف ہے، اگر کوئی ہم سے پوچھے تو آگے اللہ تعالیٰ نے اس کی تعریف بیان کی۔ الذی، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس، انزل، انزل ینزل کا معنی اتارنا، باب افعال، اسی سے فعل ماضی مجہول پیسو وائس، رمضان کا مہینہ وہ، انزل نازل کیا گیا، اتارا گیا، فیہ اس میں، القرآن قرآن، دیکھیں فیہ میں ہی ضمیر کا معنی ہے اس، لیکن جب اس سے پہلے اس میں موصول آیا تو کہ اس کا معنی جو یا جس ہے تو یہاں ہی کا ترجمہ کریں گے جس۔ رمضان کا مہینہ الذی وہ ہے، انزل فیہ القرآن جس میں قرآن نازل کیا گیا، اور ظاہری بات ہے قرآن یک بارگی لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر لیلۃ القدر میں نازل ہوا، جیسے فرمایا ہے انا انزلناہ، بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا، فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر میں۔ اب قرآن کیا ہے، قرآن کی آگے چند صفات کو بیان کیا، ھدی للناس، ھدن ہدایت ہے، للناس لوگوں کے لیے، وہ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے، سیدھا راہ دکھاتا ہے۔ نمبر 2، وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى، بینات، بینتن کی جمع ہے، واضح دلیل کو کہتے ہیں یا روشن دلیل، اور واضح دلائل ہیں من الہدى ہدایت کے، یعنی قرآن پاک لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور ہدایت کے واضح دلائل ہیں۔ تیسری صفت، والفرقان، اور فرقان ہے، فرقان کہتے ہیں جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرے۔ تو قرآن پاک کی 3 صفات بیان کی گئیں، لوگوں کے لیے ہدایت، ہدایت کے واضح دلائل، اور حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا۔ اب دیکھیں رمضان کی تعریف، شہر رمضان، رمضان کا مہینہ، الذی وہ ہے، انزل فیہ جس میں نازل کیا گیا، القرآن قرآن، ھدی للناس وہ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الہدی اور ہدایت کے واضح دلائل ہیں، والفرقان اور حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے۔ فمن شہید، فمن پس جو شخص، شاہد پائے، شاہد یہ شہود سے ہے، اس کا معنی ہوتا ہے حاضر ہونا، یعنی جو شخص حاضر ہو، جو شخص پائے، منکم تم میں سے، الشہر مہینے کو، الشہر سے مراد یہاں رمضان کا مہینہ ہے، پر جو شخص تم میں سے رمضان کے مہینے کو پائے، فلیصمہ پس چاہیے کہ وہ روزے رکھے، فا کا معنی پس، لیصمہ، صام یصوم اجوف ہے، اجوف سے امر غائب، فلیصمہ تو چاہیے کہ وہ روزے رکھے۔ اب پچھلی آیت میں جو کہا تھا نا کہ جس کو طاقت ہے تو وہ بھی چھوڑنے کا اسے اختیار ہے، فدیہ دے دے، ان الفاظ کے ساتھ اس اختیار کو ختم کر دیا، اس حکم کو منسوخ کر دیا۔ اب خیال آتا ہے کہ پچھلی آیت میں تو مسافر اور بیمار کو روزہ چھوڑنے کا اختیار تھا، اگر طاقت رکھنے والے کے لیے حکم منسوخ ہوا ہے تو کہیں بیمار اور مسافر کے لیے بھی جو اجازت تھی روزہ چھوڑ کے بعد میں قضا کرنے کی، وہ بھی حکم منسوخ نہ ہو، تو اس لیے دوبارہ اس کو بیان کیا۔ وَمَن كَانَ مَرِيضًا اور جو شخص بیمار ہو، او علی سفر یا سفر پر ہو، فعدۃ تو وہ گنتی پوری کرے، من ایام اخر دوسرے دنوں میں، یرید اللہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں رخصت دی ہے نا سفر اور بیماری میں روزہ چھوڑنے کی، کیوں؟ یرید اللہ اللہ چاہتے ہیں، اراد یرید یہ بھی اجوف ہے، اجوف سے باب افعال، ارادہ جیسے ہم اردو میں بھی بولتے ہیں تو اس سے فعل مضارع ہے، اللہ چاہتے ہیں،
बिकुम युस्र, बिकुम बा का माना साथ, कुम का माना तुम्हारे, तुम्हारे साथ या तुम्हारे लिए, बा यहाँ लिए के माने में। अल्लाह चाहते हैं तुम्हारे लिए अल युस्र आसानी, वला युरीदु और नहीं चाहते, बिकुमुल उस्र तुम्हारे लिए तंगी। मालूम हुआ दीन के जितने भी अहकामात और मसाइल हैं वो सब बंदों के लिए आसान हैं। दीन सारा का सारा आसान ही आसान है, इसमें तंगी और दुश्वारी नहीं। वलितुकमिलुल इद्दत, अकमला युकमिलु बाब इफ़ाल है, उसी से फ़ेल मुदारे है, उसके शुरू में लाम है जिसे लामे क्या कहते हैं, जिसका माना होता है ताकि। ये असल में था तुकमिलून, लामे क्या की वजह से आखिर से नून ख़त्म हो गया। वली तुकमिलू और ताकि तुम पूरी करो, मुकम्मल करो, अल इद्दत गिनती, यानी अगर रोज़ा कोई छूट गया तो बाद में गिनती पूरी कर लो, 30 पूरे कर लो, 29 का था तो 29 पूरे कर लो। वली तुकब्बिरुल्लाह और तुम बड़ाई बयान करो, और ताकि तुम बड़ाई, ये भी कब्बरा युकब्बिरु बाब तफ़ईल है, उससे जमा मुज़क्कर मुखातब, असल में तुकब्बिरून था, लामे क्या इसके बाद अन होता है तो उसकी वजह से आखिर से नून ख़त्म हो गया। यानी रोज़े मुकम्मल हो तो फिर ईद के दिन अल्लाह ताला की तकबीरें पढ़कर बड़ाई को बयान करो। वली तुकब्बिरुल्लाह और अल्लाह की, और तुम बड़ाई बयान करो अल्लाह की। क्यों? अला मा हदाकुम, अला मा उस चीज़ पर जो, हदाकुम उसने हिदायत दी, कुम तुम्हें, यानी जो उसने तुम्हें हिदायत दी उस पर अल्लाह की बड़ाई बयान करो। वलअल्लकुम और ताकि तुम, तशकुरून शुक्र अदा करो। इस आयत का फिर तर्जमा देखें, शहरु रमज़ान, रमज़ान का महीना, अल्लज़ी वो है, उन्ज़िला नाजिल किया गया, फ़ीहिल क़ुरआन जिसमें क़ुरआन, हुदल लिन्नासी वो लोगों के लिए हिदायत है, वबय्यिनातिम मिनल हुदा और हिदायत के वाज़े दलाइल हैं, वल फुरक़ान और फुरक़ान है, यानी हक़ व बातिल के दरमियान फ़र्क करने वाला है। फ़मन शहीद बस जो शख्स पाए, मिनकुम तुम में से, अश्शहर इस महीने को, फलयसुमहु बस चाहिए कि वो इसके रोज़े रखे। वमन कान मरीज़न और जो शख्स बीमार हो, औ अला सफ़रिन या सफ़र पर हो, फ़इद्दतुम तो वो गिनती पूरी करे, मिन अय्यामिन उखर दूसरे दिनों से, यानी बाद के दिनों से। युरीदुल्लाहु अल्लाह चाहते हैं, बिकुमुल युस्र तुम्हारे लिए आसानी को, वला युरीदु और नहीं चाहते, बिकुमुल उस्र तुम्हारे लिए तंगी को, वलितुकमिलुल इद्दत और ताकि तुम गिनती पूरी करो, वलितुकब्बिरुल्लाह और ताकि तुम बढ़ाई करो अल्लाह की, अला मा हदाकुम उस पर जो उसने तुम्हें हिदायत दी, वलअल्लकुम और ताकि तुम, तशकुरून शुक्र करो। ये जो कहा है ना, फमन शाहिद मिनकुमुश शहरा जो भी इस महीने को पाए तो वो रोज़ा रखे, यानी सलाहियत के साथ पाए। सलाहियत का मतलब ये है कि वो तंदुरुस्त भी हो, आकिल भी हो, बालिग भी हो, मुसलमान भी हो, और अगर वो औरत है तो हैज़ व निफास से पाक हो। चुनाचे अगर कोई शख्स ऐसा है जिसके पास ईमान नहीं और रमज़ान का महीना पाया, उस पर रोज़े फ़र्ज़ नहीं, नाबालिग है रोज़े फ़र्ज़ नहीं, मजनू है तो रोज़े उस पर फ़र्ज़ नहीं। अगरचे हैज़ और निफास यानी अय्याम माहवारी वाली औरतों पर फ़र्ज़ हैं, लेकिन वो बाद में उसकी क़ज़ा करेगी। अगली आयत मुबारका, अब रमज़ान को बयान करने के बाद कहा तुमने मुशक्क़त उठाई है, अब जो भी तुम दुआ के लिए हाथ उठाओगे तो तुम्हारे दुआ कबूल की जाएगी। वइज़ा सअलक वइज़ा और जब, सअल सवाल करें पूछें, ये महमूज़ुल आइन है का आपसे, और जब आपसे पूछें, इबादी मेरे बंदे, इबाद अब्द की जमा है, जब आपसे पूछें मेरे बंदे, अन्नी मेरे बारे में, अन और उसके साथ या ज़मीर मिली है, फ़इन्नी तो मैं, तो बेशक मैं, करीब करीब हूँ। जब आपसे मेरे बंदे मेरे बारे में पूछे तो उनको बता दो कि मैं बिल्कुल करीब हूँ। चुनाचे इसमें इस आयत का जो नुज़ूल हुआ, एक गांव वाले आपकी खिदमत में हाजिर हुए, आके अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अगर हमारा रब हमसे करीब है तो हम आहिस्ता आवाज़ में मांगे, दूर है तो बुलंद आवाज़ से पुकारें। तो उस पर यह आयत नाजिल हुई कि जब मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में पूछें तो उन्हें बताओ मैं करीब हूँ। इसलिए दुआ में असल ये है कि आहिस्ता मांगी जाए। अब फिर करो क्या, उजीबु अजाब युजीबु, ये भी अजवफ है, मैं कबूल करता हूँ, दावत दाई
دعوہ دعا، الداعی مانگنے والے کی، دعا یدعو اس سے اسم فاعل ہے، الداعی یا داعن یہ ناقص کا اسم فاعل ہے، آخر سے کمزور حرف حذف ہو گیا۔ میں قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی دعا، اذا دعان جب وہ مجھ سے مانگے۔ معلوم ہوا جو بھی بندہ جب بھی اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے، لیکن بشرطے کہ گناہ کی دعا نہ ہو، قطع رحمی کی دعا نہ ہو، اور یقین کے ساتھ مانگے، شک کے ساتھ نہ مانگے۔ اچھا پھر آگے اللہ حکم دے رہے ہیں جب میں دعا قبول کرتا ہوں، فَلْيَسْتَجِيبُوا بس چاہیے کہ وہ میرا حکم مانے، لی میرا، استجاب یستجیب یہ باب استفعال ہے، پس چاہیے کہ وہ مانے، لی میرا حکم، وَلْيُؤْمِنُوا آمَنَ یؤمن اسی سے یہ امر غائب ہے، اور چاہیے کہ وہ ایمان لائیں بھی مجھ پر، یعنی میرے اوپر ہی اعتماد کریں، لعلہم تاکہ وہ یرشدون ہدایت پا جائیں، وَإِذَا سَأَلَكَ اور جب آپ سے پوچھیں عبادی میرے بندے، عنی میرے بارے میں، فَإِنِّي قریب تو بے شک میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی میں پکارنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں، اذا دعان جب وہ مجھ سے مانگے، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي پس چاہیے کہ وہ میرا حکم مانے، وَلْيُؤْمِنُوا بِي اور چاہیے کہ وہ مجھ پر ایمان لائیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ تاکہ وہ ہدایت پا جائیں۔ اگلی آیت مبارکہ میں روزے کے کچھ احکامات کو بیان کیا گیا، احل حلال کر دیا گیا، احل یحل مضاف سے باب افعال ہے اور ماضی مجہول ہے پیسیو وائز، حلال کر دیا گیا، جائز کر دیا گیا، لکم تمہارے لیے، لیلۃ الصیام روزے کی رات میں کیا جائز کر دیا گیا، الرفث جمع کرنا ہے، تمہارے لیے روزے کی راتوں میں جمع کرنا حلال کر دیا گیا ہے۔ اصل میں شروع میں ہوتا یہ تھا کہ جب کوئی آدمی غروب آفتاب کے بعد اس کی آنکھ لگ جاتی تو پھر اس کے لیے روزہ شروع ہو جاتا، دوبارہ کھانے پینے کی اور بیوی کے قریب جانے کی اسے اجازت نہ ہوتی۔ بعض صحابہ کرام کو یہ مسئلہ پیش آیا، بڑی پریشانی ہوئی، اب صحابہ کو پریشانی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ان کی بدولت پوری امت کے لیے تا قیامت اس حکم کو ختم کر کے آسانی پیدا کر دی، اور روزے کی ساری رات کھانا پینا اور مباشرت کرنا اسے جائز کر دیا۔ احل جائز کر دیا گیا، لکم تمہارے لیے، لیلۃ الصیام روزے کی رات میں، الرفث بے پردہ ہونا یا جمع کرنا، الی نسائکم اپنی بیویوں سے، یعنی اپنی بیویوں کے ساتھ بے پردہ ہونا، مباشرت کرنا، ہم بستری کرنا، جمع کرنا تمہارے لیے حلال کر دیا گیا۔ اب میاں بیوی کا ریلیشن اور تعلق کیسا ہے اسے بیان کر رہے ہیں۔ ہن یہ مؤنث کی ضمیر ہے، ضمیر منفصل، وہ عورتیں یعنی وہ بیویاں، لباس لباس ہیں، لکم تمہارے لیے، وانتم اور تم خامندوں سے خطاب ہے، لباس لہن ان کے لیے لباس ہو۔ جیسے لباس انسان کے صدر کو چھپاتا ہے، ایسے خامند اپنی بیوی کے عیب اور بیوی خامند کے عیب چھپاتی۔ جیسے لباس زیب و زینت کا ذریعہ ہے، ایسے خامند کی زینت اپنی بیوی کے لیے، بیوی کی زینت اپنے خامند کے لیے۔ جیسے لباس اور جسم کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں، ایسے بیوی اور خامند کے درمیان بھی کوئی فاصلہ نہیں، اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ علیم اللہ جان لیا اللہ نے، انکم کہ تم، کنتم تم تھے، کہ تم تھے، تختانون اختان یختان باب افتعال سے جمع مذکر مخاطب، کہ تم خیانت کرتے تھے، انفسکم اپنے آپ سے، یعنی جو شروع میں حکم تھا نا کہ آنکھ لگنے کے بعد اب کچھ نہیں کرنا، تو اس میں جو معاملات سرزد ہوئے اس کو خیانت سے تعبیر کیا۔ لیکن صحابہ کرام ان کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ محفوظ ہیں۔ کیا مطلب؟ ان سے گناہ ہو سکتا ہے لیکن جہنم سے محفوظ ہیں، یا مغفور ہیں، گناہ ہو سکتا ہے لیکن موت سے پہلے پہلے اللہ ان کے گناہ کو معاف کر کے پاک صاف کر کے ان کو دنیا سے لے کے جاتے ہیں۔ چنانچہ دیکھیں ان سے جو گناہ ہوا تو فوراً معافی، فتاب علیکم پس اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی، وعفا اور درگزر کر دیا، عنکم تمہیں، تمہاری توبہ بھی قبول کر لی اور تمہیں درگزر بھی کر دیا۔ اب فالآن فا کا معنی پس، الآن اب باشروہن ان سے ملو، یعنی اپنی بیویوں سے مباشرت کرو، ہم بستری کرو۔ وابتغوا ابتغا یبتغی یہ فعل ناقص ہے اور اس سے باب افتعال، اور طلب کرو،
ما کتب اللہ، ما اسم موصول، جو لکھ دیا ہے اللہ نے، لکم تمہارے لیے، یعنی اپنی بیویوں سے مباشرت کرنے میں مقصد کیا ہے؟ اس اولاد کو طلب کرو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے۔ اور روزے کی راتوں میں دوسری چیزیں، وَكُلُوا اور کھاؤ، اکل یأکل اس سے امر ہے، امر سے جمع، وَاشْرَبُوا اور پیو، حتیٰ یہاں تک کہ یتبین، تبین یتبین باب تفاعل ہے، یہاں تک کہ واضح ہو جائے، لکم تمہارے لیے، الخیط الابیض، خیط کہتے ہیں دھاگے کو، ابیض کہتے ہیں سفید کو، سفید دھاگا، من الخیط الاسود، اسود کہتے ہیں سیاہ کو، سیاہ دھاگے سے، من الفجر، فجر سے، یعنی یہاں تک کہ تمہارے لیے سفید دھاری سیاہ دھاری سے فجر کے وقت واضح ہو جائے، یعنی صبح صادق تک۔ یہ سفید دھاگے سے مراد صبح صادق ہے، اور سیاہ دھاگے سے مراد رات کی تاریخی ہے، کہ اب تمہارے لیے غروب آفتاب سے لے کے صبح صادق تک مباشرت کرنا، کھانا پینا، اس کی اجازت ہے۔ ثم، اب جب صبح صادق ہو جائے پھر کیا کرنا ہے؟ پھر اتمو، تم پورا کرو، اتم یتم، یہ بھی فعل مضاف سے باب افعال سے امر ہے جمع، پھر پورا کرو تم الصیام، روزے کو، الی اللیل، رات تک، یعنی غروب آفتاب تک۔ یہ روزے کی تعریف بھی آ گئی کہ صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور بیوی سے جماع کرنے سے، روزے کی نیت سے رکنا۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ، اب اگلے حصے میں اعتکاف کے مسائل اور احکام کو بیان کر رہے ہیں، اور نہ مباشرت کرو ان سے، اور اپنی بیویوں سے نہ ملو، نہ جماع کرو، کب؟ وَأَنْتُمْ، یہ واو حالیہ ہے، جب کہ تم عاکفون، اعتکاف کرنے والے ہو، عاکف یعکف اس سے اس میں فاعل ہے اور جمع، جب کہ تم اعتکاف کرنے والے ہو، فی المساجد، مساجد میں۔ اعتکاف کا لغوی معنی ہے کسی جگہ پر ٹھہرنا، اور قرآن و سنت میں خاص شرائط کے ساتھ مسجد میں ٹھہرنا اور قیام کرنا، اس کا نام ہے اعتکاف۔ مساجد بول کے بتلا دیا کہ جہاں سجدہ ہوتا ہو، یعنی ایسی مسجد جہاں جماعت ہوتی ہو، وہاں اعتکاف کیا جا سکتا ہے۔ اب روزے کی حالت میں تو غروب آفتاب سے صبح صادق تک اپنی بیویوں سے مباشرت کرنے کی اجازت ہے، حلال ہے، اور کھانے پینے کی بھی اجازت ہے، لیکن اعتکاف کی حالت میں کھانے پینے کا تو وہی حکم ہے، لیکن اپنی بیویوں کے ساتھ مباشرت، ہم بستری اور جماع کی اجازت نہیں ہے۔ وَأَنْتُمْ، جب کہ تم عاکفون، اعتکاف کرنے والے ہو، فی المساجد، مسجدوں میں۔ اب یہ احکامات بیان کرنے کے بعد فرمایا تلک حدود اللہ، تلک یہ، حدود حد کی جمع ہے، یہ اللہ کی حدیں ہیں، یعنی جو اللہ نے حدیں قائم کی ہیں۔ فلا تقربوها، ان حدوں کو پھلانگنا تو دور کی بات ہے، پس ان کے قریب بھی مت جاؤ۔ لا تقربوا، یہ نہیں ہے۔ کذالک، اسی طرح، یبین اللہ، اللہ واضح کرتے ہیں، آیاتہ، اپنے احکامات کو، للناس، لوگوں کے لیے، لعلہم، تاکہ وہ، یتقون، پرہیزگار ہو جائیں۔ احل، حلال کر دیا گیا، جائز کر دیا گیا، لکم، تمہارے لیے، لیلۃ الصیام، روزے کی رات میں، الرفث، بے پردہ ہونا، جماع کرنا، الی نسائکم، اپنی بیویوں سے، ہن، وہ، لباس لکم، تمہارا لباس ہے، وانتم، اور تم، لباس لہن، ان کا لباس ہو۔ علیم اللہ، اللہ نے جان لیا، انکم کنتم، کہ تم تھے، تختانون، خیانت کرتے، کہ تم خیانت کرتے تھے، انفسکم، اپنی ذات سے، فتاب علیکم، پھر اللہ نے تمہاری توبہ قبول کی، وعفا عنکم، اور تم سے درگزر کیا، فالآن، پس اب، باشروہن، ان سے ملو، یعنی اپنی بیویوں سے مباشرت اور ہم بستری کر لو، وابتغوا، اور طلب کرو، ما کتب اللہ، جو اللہ نے لکھ دیا ہے، لکم، تمہارے لیے، وکلوا، اور کھاؤ، واشربوا، اور پیو، حتیٰ، یہاں تک کہ، یتبین، واضح ہو جائے، لکم، تمہارے لیے، الخیط الابیض، سفید دھاری، سفید دھاگا، من الخیط الاسود، سیاہ دھاگے سے یا سیاہ دھاری سے، من الفجر، فجر، ثم، پھر، اتم الصیام، روزے کو پورا کرو، الی اللیل، رات تک، ولا تباشروہن،
اور ان سے نہ ملو، ان سے مباشرت نہ کرو، یعنی اپنی بیویوں سے۔ وَأَنتُمْ جب کہ تم عاکفون اعتکاف کرنے والے ہو، فی المساجد مسجدوں میں، تلک حدود اللہ یہ اللہ کی حدیں ہیں، فلا تقربوها پس ان کے قریب نہ جاؤ، کذالک اسی طرح، یبین اللہ اللہ واضح کرتے ہیں، اللہ بیان کرتے ہیں، آیاتہ اپنے احکامات، للناس لوگوں کے لیے، لعلہم تاکہ وہ یتقون پرہیزگار ہو جائیں۔ آخری آیت مبارکہ میں حرام اور غلط طریقے سے مال کھانے کی ممانعت ہے۔ وَلَا تَأْكُلُوا اور نہ کھاؤ تم، اکل یأکلوا اس سے یہ نہیں ہے، اور مت کھاؤ تم، اموالکم اپنے مال، اموال مال کی جمع ہے، بینکم آپس میں، بالباطل باطل طریقے سے، ناحق طریقے سے، اور ناحق طریقے سے اپنے آپس میں مال مت کھاؤ، وَتُدْلُوا اور نہ پہنچاؤ، بِہَا اسے، إِلَى الْحُكَّامِ حاکموں کی طرف، حکام حاکم کی جمع ہے، لِتَأْكُلُوا تاکہ تم کھاؤ، فَرِيقًا کوئی حصہ، مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ لوگوں کے مال سے، بِالْإِثْمِ گناہ کے ذریعے، وَأَنْتُمْ اور تم، تعلمون جانتے ہو۔ رمضان المبارک میں صبح صادق سے غروب آفتاب تک تم نے حلال چیزیں چھوڑی رکھی، اور حرام تو ویسے بھی ہر وقت ہی چھوڑنا اسے ضروری ہے، اس لیے فرمایا اب آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق طریقے سے مت کھاؤ، یعنی تمہارا کسی کے مال میں حصہ نہیں ہے لیکن تم نے اس کے اوپر مقدمہ دائر کیا تاکہ اس کا مال غلط مقدمے کے ذریعے تم کھا جاؤ، وَأَنْتُمْ حالانکہ تم جانتے بھی ہو کہ وہ تمہارا مال نہیں ہے۔ در حقیقت یہ آیت مبارکہ ایک خاص واقعے میں نازل ہوئی۔ صحابہ کرام میں دو صحابہ کا آپس میں ایک زمین پر جھگڑا ہوا، مقدمہ پیارے نبی کی عدالت میں آیا۔ اب مدعی کے پاس گواہ نہیں تھے تو آپ نے جس کے خلاف دعویٰ تھا اسے کہا بھی تم قسم پیش کرو۔ اب وہ قسم دینے پر آمادہ ہو گیا، لیکن پیارے نبی نے نصیحت کی کہ اللہ کی قسموں کو تھوڑے سے پیسوں کے بدلے میں مت کھاؤ۔ جب صحابی نے یہ آیت سنی تو اس نے قسم کھانا چھوڑ دیا اور آپ نے وہ زمین مدعی کے حوالے کر دی، یعنی جس نے دعویٰ کیا تھا آپ نے اس کے حوالے وہ زمین کر دی۔ وَلَا تَأْكُلُوا اور مت کھاؤ، اموالکم اپنے مال، بینکم آپس میں، بالباطل باطل طریقے سے، ناحق طریقے سے، وَتُدْلُوا اور نہ پہنچاؤ، یہ تدلو کے ساتھ لا لگا ہے جو تأکلوا کے ساتھ لگا ہے، اور نہ پہنچاؤ، بِہَا اس کو، الی الحکام حاکموں کی طرف، یعنی مال کے مقدموں کو حاکموں کے پاس مت لے کے جاؤ۔ کیوں لے کے جاتے ہو؟ لِتَأْكُلُوا تاکہ تم کھاؤ، فریقاً ایک حصہ، من اموال الناس لوگوں کے مال کا، بالاسم گناہ کے ذریعے، وانتم تعلمون حالانکہ تم جانتے ہو۔